لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال. یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات، گویا کہ نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے. تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں. جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا. وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے. یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر. وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ٹکیل جو ہے وہ صحرا تھا، گلو گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا. اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا. یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا. وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو. آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے رڈارز جو لگے ہوئے ہیں، دونوں کان ہیں ان کے. اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا. احادیث میں ساری موجود ہے. سرجری جدھر جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے. فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے. اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں، ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال 2 دلیل کرے گا. یا تو وہ 2 دلیل کرنے والے 2 دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دلیل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں. اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس مفہوم موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 شخص ہیں علیحدہ علیحدہ، واللہ عالم. لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ 2 ہوں گے 2 مختلف اوقات میں، یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف ہے. میرے نزدیک وہ 2 ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال. جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ پڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی اور کہاں کون پر اٹھے ہوں گے واللہ عالم. کسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا. میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ 2 علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، چونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے
दज्जाल अकबर में सिर्फ इशारा करूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू होगी। वो मेरे नजदीक बिल्कुल करीब क़यामत की एक अलामत है। जो खुदाई का दावा करेगा वो झूठा खुदा होगा, ये झूठा मसीह होगा। अल मसीह दज्जाल, अद दज्जालुल अकबर वो होगा कि जो क़यामत के बिल्कुल करीब की 3 निशानियां हैं। जबकि वो आ जाएंगी तो हदीस में आता है कि उसके बाद किसी शख्स के ईमान लाने का, तौबा करने का फायदा नहीं होगा। वैसे तो अलामात क़यामत जो है उनमें सबसे पहली मैंने बताया था हुजूर की बेशक खुद अलामात में से। उसके बाद 10 अलामतें हुजूर ने गिनवाई हैं और वो तदरीजन पूरी होती चली जाएंगी। आखिरी अलामात के लिए हदीस सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन इज़ा खरजना ला यनफ़उ नफ्सन ईमानन लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा तुलूउ शम्स मिनल मग़रिब व ख़ुरूजुद दज्जाल व दाब्बतिल अर्ज़। 3 निशानियां वो हैं कि जब वो जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी का ईमान लाना मुफीद नहीं होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था, या जिसने इससे कबल अपने ईमान में कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी। यानी गोया के तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे जब मौत के आसार शुरू हो जाते हैं तो तौबा का दरवाजा इंसान के लिए बंद। अब जब मौत के आसार शुरू हो गए, अब तौबा करना फायदा नहीं, उससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ। मालम यगरगर, जबकि वो मौत के आसार शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बोलना शुरू हो जाता है, मालूम होता है कि अब जा रहा है, अब तौबा बेकार। इसी तरीके से पूरी नौ इंसानी के लिए तौबा का दरवाजा बंद होगा एक वक्त में आकर के। अब किसी के लिए तौबा नहीं, ईमान नहीं। और उसके लिए 3 अलामतें बयान हुई हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया 3 चीजें वो हैं कि जब वो जाहिर हो गई तो फिर किसी का ईमान लाना जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था और अपने ईमान में उसने कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी, अब कतल मुफीद नहीं होगा उसके लिए ईमान लाना। वो 3 निशानियां हैं। तुलूउ शम्स मिनल मग़रिब, सूरज मगरिब से तुलू होगा। निज़ाम शमसी में कोई इख्तिलाल ऐसा होगा कि जिससे सूरज बजाय मगरिब से निकलेगा। वो खुरूज दज्जाल व दाब्बतिल अर्ज़, एक जमीन से कोई चौपाया बरामद होगा। बाद अहादीस में आता है कि मरवा के करीब से वो बरामद होगा जो गुफ्तगू करेगा इंसानों से। कि बिल्कुल खर्क़े आदत, यानी वो चीजें कि जिनका कोई ताल्लुक, अब असबाब जो है दुनिया के उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फिजिकल लॉ से ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल मौजज़े होंगे, खर्क़े आदत होगा। और खुरूज दज्जाल, वो दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा। और हदीस में आता है कि बहुत कम लोग होंगे कि जो उसके सामने रुक सकेंगे। अक्सर व बेशतर जो कमजोर ईमान वाले लोग होंगे वो उसे खुदा तस्लीम करके उसकी परस्तिश शुरू कर दें।